बचा था वो लुटाने के लिए आए हैं, जो बचा था वो लुटाने के लिए आए हैं। आज भी तुम क्या ये बेरुखी कम है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ताहिर बुखारी प्रोग्राम दरख्शां सितारे के साथ हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं फिरोज़ा न्यूज़। आज मैं बात करूँगा पाकिस्तानी क्लासिक फिल्मों की हीरोइन रानी के हवाले से, जिन्होंने अंजुमन, तहजीब, अमराओ जान अदा और सुरैया पोपाली जैसी फिल्मों में अपनी लाजवाब अदाकारी की बदौलत किरदारों को अमर कर दिया। रानी 8 दिसंबर 1946 को मजंग लाहौर में पैदा हुई। इनके वालिद मलिक मोहम्मद शफी के मुतालिक कोचवान और टैक्सी ड्राइवर तो बताया जाता है, लेकिन इस बात का शायद ही किसी को इल्म हो कि वो अदाकार भी थे। उन्होंने बतौर अदाकार मुख्तलिफ फिल्मों में सानवी किरदार अदा किए, इसलिए इनकी पहचान ना हो सकी, लेकिन उन्होंने अपना शौक जरूर पूरा किया। इन्हें अदाकारी का मौका बर्रे सगीर पाको हिंद की मारूफ मुगन्निया मुख्तार बेगम की वसातत से मिला। मुख्तार बेगम मशहूर गज़ल गायक फरीदा खानम की बड़ी बहन और बर्रे सगीर के मशहूर ड्रामा निगार आगा हशर कश्मीरी की अहलिया थी। आगा हशर कश्मीरी के इंतकाल के बाद वो कोलकाता से लाहौर शिफ्ट हो गईं। यहाँ उन्होंने मलिक मोहम्मद शफी को अपना मुलाजिम रखा और इन्हें अपने तांगे का कोचवान बना दिया। दरअसल उस जमाने में साहब हैसियत लोग अपना जाती तांगा रखा करते थे और तांगे को एक बेहतरीन सवारी समझा जाता था। मुख्तार बेगम कुछ अरसा बाद लाहौर से कराची मुंतकिल हो गई, जहां उन्होंने PIA के एक ऑफिसर कमरुज़्ज़मान से शादी कर ली। 1950 की दहाई में जब पाकिस्तान में जापानी गाड़ियां इंपोर्ट होने लगी तो मुख्तार बेगम ने भी मोटर कार खरीद ली और उन्होंने अपने कोचवान को ड्राइविंग सिखाने का एहतमाम किया और उसका बाकायदा ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवाया, जिसके बाद मलिक शफी बाकायदा ड्राइवर बन गया। कराची में मुख्तार बेगम के कहने पर इनको फिल्मों में छोटे मोटे किरदार मिलते रहे और उनका शौक पूरा होता रहा। मलिक शफी की अहलिया इकबाल बेगम का इंतकाल हो गया तो उनकी अकलौती बेटी नासरा अकेली रह गई। मुख्तार बेगम ने अपने ड्राइवर को मशवरा दिया कि वो अपनी बेटी को उनके पास ले आए ताकि वो खुद बच्ची की देखभाल कर सके। इस तरह नासरा गुलकारा मुख्तार बेगम की सरपरस्ती में आ गई। जब मुख्तार बेगम को नासरा के अंदर छुपी हुई सलाहियतों का इदराक हुआ तो उन्होंने खुसूसी तवज्जो देते हुए उन्हें माहिर रकासा बना दिया। मुख्तार बेगम की सिफारिश पर उस जमाने के मारूफ हदायतकार और फिल्मसाज अनवर कमाल पाशा ने इन्हें पहली बार अपनी फिल्म महबूब में रकासा के एक मुख्तसर किरदार में कास्ट किया, जिसकी नुमाइश 12 फरवरी 1962 को हुई। इस फिल्म में इन्हें रानी मुख्तार के नाम से पेश किया गया, क्योंकि गुलकारा मुख्तार बेगम नासरा को रानी बेटी कहकर पुकारती थी, इसलिए उन्होंने नासरा का फिल्मी नाम रानी मुख्तार रख दिया। ताहम बाद अज़ां अदाकार रानी ने अपने नाम से लफ्ज मुख्तार हटा दिया और वो रानी बन गई। इनकी दूसरी फिल्म मौज मेला थी और इसके बाद एक तेरा सहारा में भी उन्होंने मुख्तसर किरदार अदा किया। ताहम इन्हें पहली बार हदायतकार वजीर अली ने अपनी फिल्म छोटी अम्मी के टाइटल रोल में कास्ट किया, जिसकी नुमाइश 15 फरवरी 1964 को हुई। फिल्म की तकमील के दौरान इन्हें मजीद कई फिल्म साजों ने अपनी फिल्मों में कास्ट कर लिया और 1964 में रानी की बतौर हेरोइन 8 फिल्में नुमाइश पजीर हुई। इनमें शतरंज, सफ़ेद खून, 20 दिन, शबाब, औरत का प्यार, छोटी बाजी और एक दिल दो दीवाने शामिल हैं। रानी को यह क्रेडिट भी जाता है कि वो पाकिस्तान की पहली रंगीन फिल्म की हेरोइन थी, क्योंकि एक दिल दीवाने दो पाकिस्तान की पहली रंगीन फिल्म बनाई गई थी। इसकी डायरेक्शन भी हदायतकार वजीर अली ने दी थी। ताहम रानी की तमाम फिल्में नाकामी से दोचार हो गईं। अगले वर्ष 1965 में इनकी 7 फिल्में नुमाइश पजीर हुई। इनमें औरत, सनम, साजो आवाज, शबनम,
یہ جہاں والے، آخری اسٹیشن اور ہزار داستان شامل ہیں۔ رانی کے بطور ہیروئن یکے بعد دیگرے 14 فلموں کی ناکامی کے بعد ایک فلم ہزار داستان کامیاب ہو گئی، جس میں ان کے ساتھ محمد علی نے مرکزی کردار ادا کیا تھا۔ یہ ان کی پہلی کامیاب فلم تھی جس کی نمائش 20 اگست سن 1965 کو ہوئی۔ 1966 میں ان کی 6 فلمیں ریلیز ہوئیں۔ ان میں جوکر، بھائی جان، گونگا، انسان، گھر کا اجالا اور وہ کون تھی شامل ہیں، لیکن یہ تمام فلمیں ناکامی کا شکار ہو گئیں۔ اب تک ان کی 20 فلمیں ناکام ہو چکی تھی۔ ایک طرف رانی کو فلمی حلقوں میں منحوس اداکارہ کہا جانے لگا، لیکن دوسری طرف انہیں ہدایتکار اپنی فلموں میں کاسٹ کرتے رہے۔ رانی ایک ٹیلنٹڈ اور پروفیشنل اداکارہ تھی۔ انہوں نے ہمت نہ ہاری اور اپنی محنت جاری رکھی۔ 1967 میں ان کی 7 فلمیں نمائش پذیر۔ رانی کی 26 فلمیں فلاپ ہونے کے بعد دیور بھابھی دوسری فلم تھی جو کامیابی سے ہمکنار ہوئی، جس کی ڈائریکشن اس زمانے کے مشہور ہدایتکار حسن طارق نے دی تھی۔ یہ فلم 5 مئی 1967 کو ریلیز ہوئی۔ آج بتا دیتے ہیں تم وہی ہو تمہیں، آج بتا دیتے ہیں تم وہی ہو۔ اس فلم نے سلور جوبلی منائی۔ اس سال ان کی فلاپ ہونے والی فلموں میں نادرا، حکومت، کافر، شبہ خیر، بے رحم اور یتیم شامل تھی۔ دوسری فلم کی کامیابی کے بعد رانی کے کیریئر کو سہارا ملا اور 1968 ان کی کامیابی کا سال ثابت ہوا۔ انہیں عنایت حسین بھٹی اور کیفی کے ادارے بھٹی پکچرز کی 2 فلموں میں بھی کاسٹ کیا گیا۔ اس سال ان کی 10 فلمیں ریلیز ہوئیں، جن میں 6 فلمیں سپر ہٹ ہو گئیں۔ ان میں بھٹی پکچرز کی چند مکھنا اور سجن پیارا، مکھنا کے ہنس کے ایک پل ادھر تکنا کے نظراں رس نیناں دا تکنا چل میرے مکھنا، جبکہ دیگر فلموں میں میرا دل، دھڑکن تیری، بہن بھائی، دارا، میرا گھر میری جنت شامل ہیں۔ فلم ظالم، عدالت، ایک ہی راستہ اور کمانڈو فلاپ ہو گئی، لیکن 6 فلموں کی کامیابی کے بعد اداکارہ رانی ایک مقبول فنکارہ بن گئی اور انہیں بھٹی پکچرز کی ہر فلم میں کاسٹ کیا جانے لگا۔ رانی نے بھٹی پکچرز کی 2 کامیاب فلموں کے بعد ڈنکے دی چوٹ، جند جان، دنیا مطلب دی، کوچوان، سجن بیلی، سچا سودا، ڈھول جوانیاں مان اور دوسری فلموں میں اپنے فن کے جوہر دکھائے، اور یہ تمام فلمیں کامیابی سے ہمکنار ہوئیں۔ اس زمانے کے لیجنڈ ہدایتکار حسن طارق نے ان کی صلاحیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں اپنی کلاسک فلموں میں کاسٹ کیا، اور رانی نے اپنی عمدہ اداکاری کے ذریعے کرداروں میں حقیقت کا رنگ بھر دیا۔ حسن طارق نے انہیں اپنی فلم انجمن میں کاسٹ کیا، جس کی کامیابی کے بعد رانی کو منفرد پہچان ملی۔ آپ دل کی انجمن میں حسن بن کر آ گئے ہو، آپ دل کی انجمن میں۔ اس کے بعد حسن طارق کی تہذیب اور امراؤ جان جیسی لاجواب اور یادگار فلموں نے رانی کو ایک عظیم فنکارہ بنا دیا۔ انجمن کی شوٹنگ کے دوران دونوں میں انڈرسٹینڈنگ ہوئی اور وہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ حسن طارق اور رانی کی ایک بیٹی رابعہ پیدا ہوئی۔ رانی نے حسن طارق کی 30 فلموں میں مرکزی کردار ادا کیے، جبکہ حسن طارق نے اپنے کیریئر میں کل 42 فلموں کی ڈائریکشن دی۔ کاٹے نہ کٹے رے رتیاں تیار انتظار میں۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میاں بیوی کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے اور نوبت طلاق تک پہنچ گئی۔ جب دونوں میں علیحدگی ہوئی، اس وقت اداکارہ رانی کی ہدایتکار حسن طارق کے ساتھ چند فلمیں زیر تکمیل تھیں۔ چونکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ
کام کرنے کو تیار نہیں تھے، اس لیے رانی کی شوٹنگ کے لیے دوسرے ہدایتکاروں کی خدمات حاصل کی گئی تھی۔ رانی نے حسن طارق کی جن فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے ان میں بہن بھائی، ایک ہی راستہ، عدالت، یتیم، دیور بھابھی، میرا گھر میری جنت، ماں بیٹا، شمع اور پروانہ، انجمن، وحشی، تہذیب، ڈھول جوانیاں مانے، بہاروں پور برساؤ، امراؤ جان ادا، پیاسا، ایک تھی لڑکی، لیلا مجنوں، دیدار، ایک گناہ اور سہی، ناگ اور ناگن، دلربا، اولاد، سریا بھوپالی، ضرورت، بیگم جان، کالو، سیتا مریم مارگریٹ، عبادت، نواب زادی، وطن اور شمع پروانہ شامل ہیں۔ علیحدگی کے بعد ہدایتکار حسن طارق نے صرف ایک ہی فلم کی ڈائریکشن دی تھی جس کا نام تھا سنگ دل، اور انہوں نے اس فلم میں اداکارہ بابرہ شریف کو مرکزی کردار میں کاسٹ کیا تھا۔ حسن طارق سے طلاق لینے کے کچھ عرصہ بعد رانی نے فلم ساز میاں جاوید قمر کے ساتھ شادی کر لی، لیکن ان کی شادی زیادہ عرصے تک نہ چل سکی کیونکہ شادی کے تھوڑے ہی عرصے بعد وہ علیل ہو گئی، اور چیک اپ کے بعد معلوم ہوا کہ انہیں کینسر کے ابتدائی آثار نمایاں ہو چکے ہیں، اور وہ علاج کے لیے لندن چلی گئی۔ اسی دوران میاں جاوید قمر نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور اداکارہ کو طلاق دے دی، لیکن مشکل کی اس گھڑی میں سابق کرکٹر سرفراز نواز نے ان کا ساتھ دیا، ان کی تیمارداری اور دیکھ بھال کی۔ ہسپتال سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے سرفراز نواز کے ساتھ شادی کر لی۔ سرفراز نواز نے 1985 کے غیر جماعتی انتخابات میں جب MP کی نشست پر الیکشن لڑا تو رانی نے ان کی بھرپور کمپین چلائی اور وہ کامیاب ہو گئے، لیکن ان دونوں کا ساتھ بھی صرف چند سال ہی رہ سکا اور علیحدگی ہو گئی۔ اداکارہ رانی نے 2 ڈرامہ سیریل خواہش اور فریب میں کردار نگاری کی جنہیں PTV سے نشر کیا گیا تھا۔ رانی نے اپنے کیریئر میں کل 159 فلموں میں اپنے فن کا جادو جگایا۔ انہوں نے اپنی دل فریب اداکاری سے ثابت کر دیا کہ وہ ایک عظیم فنکارہ ہے۔ اداکارہ رانی کی آخری فلم جٹ ماجدہ 1 اپریل 1988 کو ریلیز ہوئی۔ یہ بھٹی پکچرز کی بھی آخری فلم تھی۔ اس فلم کے ڈائریکٹر مسعود بٹ تھے، لیکن بدقسمتی سے ان کی آخری فلم کامیابی سے ہمکنار نہ ہو سکی۔ رانی 27 مئی 1993 کو خالق حقیقی سے جا ملی، تاہم وہ آج بھی اپنے مداحوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ ناظرین، طاہر بخاری کو دیجیے اجازت، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔